آپ حضرات کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے، لہٰذا جانے کا ماحول نہ بنائیں، آپ حضرات کھانا کھا کر ہی جائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں، دینی و ایمانی بھائیوں، ہمارے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا تھا وہ بہت ہی ہماگیر اور بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن وقت کی نزاکت اور تنگدامانی کے پیش نظر بہت مختصراً کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے بوجھ سے پھر پوری کائنات میں، پوری انسانیت میں جو پیغام وحی کے ذریعے دیا گیا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کرنے کے لیے اور لوگوں تک بات کو پہنچانے کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کا انتخاب فرمایا تھا۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں جب کوئی اسلام کے اندر، ایمان کے اندر داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو، آپ کی سیرت، آپ کی صورت اور آپ کے قرآن اور آپ کے ایمان کے ذریعے اپنے آپ کو لبریز کرتا تھا، اور کھلے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لوگوں میں سب سے پہلے ایمان راسخ کرتے تھے، اور ایمان راسخ ہونے کے بعد قرآن مقدس ان کو سکھلایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑتے ہیں اور آپ ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، تو مسجد نبوی سے متصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نبوی کا اہتمام فرماتے ہیں، صفحہ نبوی کا قیام کیا جاتا ہے، اور وہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرتے تھے، اپنے آپ کو ایمان سے آراستہ کرتے تھے، وہ صفحہ نبوی کے حوالے کر دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایمان اور اسلام اور قرآن سے آراستہ کیا کرتے تھے۔ یہ دو موقع ایسے ہیں، مکی زندگی میں آپ نے دار ارقم کا انتخاب فرمایا، مدنی زندگی میں صفحہ نبوی کا انتخاب فرمایا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی، اس وقت گنے لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے تھے۔ ان گنے چنے لوگوں میں سے ایک شخص بلال حبشی ہے۔ وہ بلال حبشی جب ایمان سے اپنے دل کو منور کرتا ہے تب اس کے اوپر طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ ہر مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد، ہر مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں فاتح بن کر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانے خدا میں ہوتے ہیں، تمام صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں، ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، عمر کھڑے ہوتے ہیں، عثمان ہوتے ہیں، علی ہوتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہوتے ہیں، ابو ذر غفاری ہوتے ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے تھے، میرے بلال کہاں ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کی آواز پر بلال حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے بلال احد میں اذان تم نے دی، خیبر میں اذان تم نے دی، مدینے میں اذان تم نے دی، آج وہ موقع ہے کہ جس کے لیے یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، سردار مکہ یہ آج کو خانہ کعبہ حاضر نہیں ہونے دیتے تھے، آج وہ مقام ہے، وہ وقت ہے، وہ گھڑی ہے کہ اے بلال تم حبشی ہو، تمہیں یہ مقام دیا جا رہا ہے، خانہ خدا کی چھت پر کھڑے ہو، بوانگے دہل اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر خانہ خدا پر کھڑا ہوتا ہوں، اس کی چھت پر چڑھتا ہوں، اس کے کپڑے کا سہارا لے کر چڑھتا ہوں، پھر میں سوچتا ہوں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب میں مدینے میں تھا خانہ خدا کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، اور دوسری جگہ میں موجود تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں تھے تو آپ کی طرف سے حکم تھا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دی جاتی تھی، لیکن آج میں کس کی طرف اذان دوں منہ کر کے؟ چنانچہ حضرت بلال سوچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سمت اپنا رخ کیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اس سمت شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دینا شروع کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں طواف کرنا شروع کرتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف گھومتے جاتے ہیں اسی طرف بلال اذان کے درمیان گھومتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کعبے کا کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں کے سامنے ہے۔ وہ بلال جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا عیسیٰ دی گئی تھی، مقام اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول نے یہ عطا فرمایا کہ جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں حضرت بلال سے اذان دلائی، اور اسی طریقے سے جب خانہ خدا کے اندر داخل ہونے کی نوبت اور باری آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ سے چابی منگوائی، اور عثمان بن ابی طلحہ سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی کی فرمائش کی تھی، اس وقت عثمان بن ابی طلحہ نے انکار کر دیا تھا، اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عثمان ایک وقت ایسا آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اس وقت عثمان بن ابی طلحہ نے کہا تھا کیا مکہ والے ذلیل ہو جائیں گے، کیا مکہ والے مر جائیں گے اور چابی تم کو مل جائے گی؟ چنانچہ ہوا یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آئے اور عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا گیا، ان سے چابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، خانہ کعبہ کو کھولا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز اس کے اندر پڑھی، پھر اس کے بعد اس میں تالا لگایا، اور چابی دینے کا جب نمبر آیا تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ چابی بنی ہاشم کو دے دی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم الوفا والبر، کہ آج تو بھلائی کا دن ہے، عہد شکنی کا دن نہیں ہے، عہد پورا کرنے کا دن ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں وہ چابی دے دی اور یہ فرمایا کہ جو شخص ان سے چابی لے گا وہ بہت بڑا ظالم ہوگا۔ چنانچہ آج بھی ان کے خاندان کے اندر چابی وہ موجود ہے۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، میں آپ کو اس طرف لے جانا چاہ رہا تھا، موضوع اس کا کچھ ہوا وقت کی نزاکت کی بنیاد پر، لیکن میں آخری بار آپ سے یہ کہوں گا کہ مکی دور میں اللہ کے رسول نے دار ارقم کا انتخاب کیا، مدنی دور میں صفحہ نبوی کا انتخاب کیا۔ آج جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کانوینٹ بھیجیں گے، دوسرے اسکولوں کا رخ کرائیں گے، خدا کے واسطے آپ سوچے پہلے کہ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، کوئی نوکر کسی کو نوکری ملی ہو تو بتاؤ آج کتنے ایسے ڈگری ہولڈر ہیں جن کو آپ دیکھیں گے رکشہ چلانے پر مجبور ہیں، دکان کھولنے پر مجبور ہیں، دوسرے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا اقرا، آج اس اقرا کے لفظ کو ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے پھر کچھ ڈال دیا، آج یہودیوں نے اقرا کے لفظ کو لیا، اس کی معنویت کو سمجھا اور ہم نے اپنے قرآن کو بالائے طاقت دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، قرآن کو اہمیت دیجیے، قرآن
علم نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھلائے. دیگر جو تعلیمات ہیں آپ سیکھیے لیکن ضرورت کے تحت جو چیزیں ہوں وہ سیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبرانی زبان چلتی تھی، سریانی زبان چلتی تھی، یہودیوں کے خطوط آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو یہودیوں کے اوپر اطمینان نہیں ہوا کہ کچھ کا کچھ کر دے، کچھ کا کچھ پڑھ دے یا کچھ کا کچھ لکھ دے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے تناظر میں اس کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت حارثہ بن زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ تم سریانی اور عبرانی زبان سیکھو. چنانچہ روایت کے اندر موجود ہے زید بن حارثہ 15 دن کے بعد آتے ہیں، ایک روایت میں 1 مہینے کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آج یہودیوں کی زبان میں بات کر سکتا ہوں، ان کے خطوط کا جواب دے سکتا ہوں. اس لیے ضرورت کے وقت اللہ کے رسول نے وہاں سیکھنے کے بارے میں کہا تھا. ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، اس وقت میں نے ایک پوسٹ دیکھی، میرے پاس آئی تقی عثمانی صاحب کی ایک پوسٹ تھی کہ آج دنیا کی حالت یہ ہے، پوری دنیا کی حالت یہ ہے کہ آج اگر جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، وضو کے مسائل نہیں معلوم، نماز کے مسائل نہیں معلوم. اگر ہم یہ نہیں سیکھیں گے تو ہم کیسے اپنے آپ کو امتی کہلائیں گے؟ امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے، محمد سے عشق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کیا جائے. اور جو یہ دوسرے لوگ آپ کو لالی پاپ دکھاتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ میں اپنے بچے کو کانوینٹ بھیجوں گا، بڑا اسکول بھیجوں گا. کسی کو یہ کیوں نہیں توفیق ہوتی ہے، یہ کیوں نہیں نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ بڑا ہونے کے بعد میں اپنے بچے کو مدرسہ بھیجوں گا، حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا. آج ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو بھی فیصد آبادی کی ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو 2%، 1.5%، 2.5% مسلمان ہیں جو دینی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں. باقی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں بزرگوں، کل قیامت کے دن ان والدین کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا دنیا کی جو تعلیم دلائی تھی اس میں فرمایا گیا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں جو کچھ آپ پڑھا دیں، دنیا کا جو بھی علم سکھا دیں آپ اپنے بچے کو، کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے فلاں علم کیوں سکھایا کیوں نہیں سکھایا. لیکن اگر آپ نے قرآن کا علم، دین کا علم نہیں سکھایا تو کل قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو دین کا علم کیوں نہیں سکھایا. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ میں آپ حضرات سے بات عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کا مستقبل برباد مت کیجیے اور ان کے جو ایمان کے اوپر آج اسکولوں میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، خدا کے واسطے ان کے ایمان کو بچانے کی ہم کوشش کریں. ان کا ایمان ہم اسی وقت بچا سکتے ہیں جب اپنے گھروں میں مکتبوں کا انتظام کیا جائے گا، اپنے گھروں میں مکتبوں کا انتظام کیا جائے گا، قرآن کی تعلیم گھروں کے اندر ہوگی. معاشرے کے اندر جب قرآنی تعلیمات کو عام کیا جائے گا تو انشاءاللہ معاشرہ خود اچھا ہو جائے گا. پھر اچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دینی تعلیمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اہمیت دی صحابہ نے سیکھا. بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے. اللہ کے رسول نے کسی کو محدث بنایا، کسی کو مفسر کا خطاب دیا، کسی کو فقیہ کا خطاب دیا. یہ سب کون تھے؟ اللہ کے رسول کے صحبت یافتہ تھے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں اگر ہم اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ کر دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.